السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 226 سے پڑھیں گے، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو کہ صادق ہیں اور صدیق ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم، کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھے، فیتطہر ثم یصلی، پھر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، الا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ پس اس کو معاف فرما دیں گے۔ ثم قرأ، پھر اس کے بعد آپ نے یہ تلاوت فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ وہ بندے جب ان سے کوئی برا گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی طلب کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور معافی حاصل کرنا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ فرما ہی دیں گے۔ عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ حاجۃ الی اللہ او الی احد من بنی آدم، جس شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے یا کسی آدمی سے متعلق، بس چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھے، ثم لیثنی علی اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، ثم لیقل، پھر چاہیے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود اور مالک نہیں، وہ بڑے حلم والا ہے، بڑا کریم ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا بھی رب اور مالک ہے۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں ان اعمال اور اخلاق کا جو تیری رحمت کا موجب ہیں اور وسیلہ تیری مغفرت اور بخشش کا، والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، اور تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے کا اور ہر گناہ سے سلامتی کا۔ لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، اور میرے سارے ہی گناہ بخش دے، اور میری ولا ہما الا فرجتہ، اور میری ہر فکر کو دور کر دے، ولا حاجتن ہی لک رضا،
الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، اور میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو اس کو پورا فرما دے، اے ارحم الراحمین، سب مہربانوں سے بڑے مہربان۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ جب کوئی فکر آپ کو لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے عزیز طلبہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مشکلات میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ اسی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے قرآن مجید کی صورتوں کی تعلیم فرماتے تھے۔ یقول، فرماتے تھے، اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین، پس چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے، من غیر الفریضۃ ثم لیقل، اس کے بعد اللہ کے حضور اس طرح عرض کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری صفت علم کے وسیلے سے خیر کی رہنمائی چاہتا ہوں اور تیری صفت قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت کا طالب ہوں، وتعلم بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر، اور تیرے عظیم فضل کی میں بھیک مانگتا ہوں کیونکہ تو قادر مطلق ہے اور میں بالکل عاجز ہوں، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، اور آپ تو غیب کا علم جاننے والے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، پس اے میرے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین، میری دنیا اور میرے آخرت کے لحاظ سے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، فاقدرہ لی، میرے لیے مقدر فرما دے، ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، کہ بے شک یہ کام، شر لی، میرے لیے فتنہ ہے، فی دینی، میرے دین میں، ومعاشی، میری دنیا میں، وعاقبت امری، اور میری آخرت کے کاموں میں، فاصرف عنی، تو اس کو مجھ سے روک دے، تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھ، وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے روک دے، وقدر لی الخیر، اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما دے، حیث کان ثم ارضنی بہ، قال ویسمی حاجتہ، راوی کا بیان ہے، ہاں بلکہ وہ جہاں اور جس کام میں ہو پھر مجھے خیر والے کام کے ساتھ راضی اور مطمئن کر دے۔ اس کے بعد آخر میں عزیز طلبہ یہ راوی کا بیان ہے کہ جس کام کے بارے میں استخارے کی ضرورت ہو استخارے کی دعا کرتے ہوئے صراحتاً اس کا نام لے، یہ راوی کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تجربہ ہے کہ استخارے کے عمل سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات خواب وغیرہ میں کسی غیبی اشارے کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کام کے کرنے کا جذبہ اور داعیہ دل میں بڑھ جاتا ہے، یا اس کے برعکس کہ دل بالکل ہٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان دونوں کیفیتوں کو من جانب اللہ اور دعا کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، اور اگر استخارے کے بعد انسان تذبذب کا شکار رہے، تذبذب کیسے ہوتا ہے کہ تو پھر اس میں استخارہ بار بار دوبارہ کیا جائے جب تک کہ کسی طرف رجحان نہ ہو جائے، کوئی اقدام نہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالی ہم کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔